मतलब सबके ذہن میں اس وقت ایک سوال تھا کہ کاشف علی کیسے ٹیم میں آئے اور ظاہر ہے ان کو باہر جانا ہی تھا. محمد علی کی تو خیر پرفارمنس ایسی تھی. ہریرہ کو اگر آپ سمجھتے تھے کہ وہ ریڈی پلیئر ہے آپ اس کو لے کر آئے یہ ٹھیک ہے, اگر نہیں سمجھتے تھے تو پھر اتنی جلدی کیوں نکال دیا کہ 4 اننگز دیکھ کر ہی آپ نے فیصلہ کر لیا؟ دیکھیں بالکل کا کوئی سلیکشن کا کوئی سر یا پاؤں نہیں ہے. اپنی مرضی سے سلیکشن کرتے ہیں, جس کو دل کرتا ہے گریڈ 2 کی پرفارمنس سے اٹھا کر لے آتے ہیں, جس کو دل کرتا ہے اے ٹیم سے اٹھا کر لے آتے ہیں. اور پاکستان کی ٹیسٹ سے جو کیپ ہے اس کو انہوں نے اس طرح اتنا بیکار کر دیا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہی اٹھا کر پھر رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک دو میچز کھیلے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ضائع. جب آپ اس طرح جب دنیا ٹیسٹ کرکٹ کو بہت زیادہ پاپولائز کر رہی ہے اور اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو آپ نے اس کا یہ حال کر دیا کہ آپ ایسے ٹیسٹ کیپیں بانٹنا شروع ہو گئے ہیں. یا تو آپ پہلے پریپریشن کریں, آپ کی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے, آپ کو کوئی ویژن نہیں ہے, آپ کس پرفارمنس پہ آپ کسی بھی پلیئر کو ٹیسٹ کیپ دیتے ہیں, چاہے وہ بالر ہے, چاہے وہ بیٹسمین ہے, چاہے وکٹ کیپر ہے. اگر آپ اس پہ ریلائی کرتے ہیں تو پھر اس کو 4-5 سیریز تو دیں. اگر آپ کی جو بک ہے اس کے مطابق وہ بہت اچھا پلیئر ہے, وہ پرفارم کر سکتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ, اس نے ڈومیسٹک میں کنسسٹنٹ پرفارم کیا ہوا تو پھر اس کو لائیں. ابھی جو کرنٹ سلیکشن بھی میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ یہ کی ہے تو اس میں بھی بے شمار فالٹ ہیں. آپ دیکھیں ابھی آپ کا فرسٹ کلاس تو ہوا ہی نہیں ہے. آپ نے ہریرہ کو ٹیسٹ میچ کی پرفارمنس پہ ڈراپ کر دیا, آپ نے کاشف علی کو ٹیسٹ کی پرفارمنس پہ ڈراپ کر دیا, اور ابھی جو لے کر آئے ہیں آپ لوگ, محمد علی کو آپ نے ڈراپ کر دیا, میر حمزہ کو آپ نے آسٹریلیا میں سے پرفارم کیا تھا اس کو آپ نے ڈراپ کر دیا. آپ بغیر کسی پرفارمنس کے فرسٹ کلاس کرکٹ کی حسن علی کو واپس لے کر آ گئے ہیں. ابھی آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ ہوئی نہیں ہے, آپ اصف افریدی کو اور اس کو دوسرے کو فیصل اکرم کو لے کر آ گئے ہیں اور اس کو ڈائریکٹ آپ ٹیسٹ ٹیم اسکواڈ میں آپ اناؤنس کر رہے ہیں. پھر ایک محمد عباس جیسا فاسٹ بالر آپ نکال رہے ہیں. مثلا کہ آپ ان کا مائنڈ سیٹ چیک کریں. ایک بڑا فریکوینٹ کوشچن پوچھا جاتا ہے پاکستان کرکٹ کی کمیونٹی میں آل اوور دا ورلڈ کہ یہ پاکستان میں جو فاسٹ بالنگ کا فن ہے وہ ڈائی ڈاؤن کیوں ہو رہا ہے. اس کی یہی وجہ ہے نا کہ آپ دیکھیں 1 جنوری میں ٹیسٹ سیریز ہے, 1 دسمبر میں ہے, 2 ٹیسٹ سیریز آپ کھیلتے ہیں, اس میں آپ کو پتا ہے پنکھے لگا کے آپ وکٹ پش کر کے ڈرائی کریں گے, وہاں پہ ایک فاسٹ بالر بھی نہیں بنتا. تو اس میں آپ نے عباس جیسا جو پیسر ہے جو ایک ہی پچھلے 20 سال میں ایک ہی پیسر ہے جس کی ٹیسٹ کرکٹ میں 100 وکٹیں ہیں, تو وہ تو کسی سیریز میں اناؤنس ہی نہیں ہوتا 20 رکنی اسکواڈ میں آپ کے. تو آپ کا فاسٹ بالر مجھے بتائیں آئے گا کہاں سے؟ آپ کے جو ینگ بچے ہیں وہ کس سے انسپائر ہو کے فاسٹ بالنگ کی طرف آئیں گے؟ وہ کیا دیکھیں گے, وہ کیا سیکھیں گے اس کرکٹ سے جو آپ آگے کروانا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ ہے اصل وجہ کہ پاکستان میں فاسٹ بالنگ کا فن کیوں ڈائی ڈاؤن ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا میں تو اس بات پہ رؤوف خوش ہوں کہ شان مسعود کو یہ ایک اور موقع ملا ہے, بٹ ان کے اوپر اب پریشر بہت زیادہ ہوگا, ان کو بیٹنگ میں بھی اور اپنی کیپٹنسی میں بھی پروف کرنا ہوگا. واٹ از یور ٹیک آن شان؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ وہ ان کی ریپلیسمنٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بہت پہلے سوچ لینی چاہیے تھی. آپ کے پاس ساؤتھ شیل آپشن ہے, آپ کے پاس اور آپشنز ہیں, آپ کو ان کو ٹرائی آؤٹ کرنا چاہیے تھا. کیونکہ جو ایز اے کیپٹن جو ان کی پرفارمنس ہے وہ بالکل ہی لو لیول کی ہے. کیونکہ اگر کوئی کیپٹن ایک سیریز میں وائٹ واش ہو جاتا ہے تو اس سے کوسچن مارک آ جاتا ہے. یہ واحد پاکستان کی ہسٹری کے کیپٹن ہیں جو 3 دفعہ وائٹ واش ہو چکے ہیں, اور ایک دفعہ بنگلہ دیش کی ٹیم, بنگلہ دیش جیسی ٹیم جو پاکستان سے کبھی جیتنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی, وہ پاکستان کی ہوم سیریز میں وائٹ واش کر کے 3 ٹیسٹ میچز میں واپس لیکن گئی ہے. رؤوف ڈونٹ یو تھنک اے کیپٹن از ایز گڈ ایز دا ٹیم؟ جب ٹیم بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ہم اتنی خامیاں بتا رہے ہیں, ہماری پلاننگ سمجھ میں نہیں آتی, ہماری سلیکشن سمجھ میں نہیں آتی, اس کے بعد صرف ایک آدمی کو کہہ دینا یہ کہ کپتان کیسا. اس سے پہلے بھی جو کپتان تھے ان کے بھی کوئی ایسے ایکسٹرا آرڈنری رزلٹ تو پاکستان کے کافی ٹائم سے نہیں آ رہے نا. تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹو ٹیسٹ ٹیئر سسٹم جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے, ہونا چاہیے. کیونکہ یہ تو ٹیمیں جو نیچے لیول پہ آ رہی ہیں, پاکستان اینڈ ویسٹ انڈیز اینڈ بنگلہ دیش اینڈ سری لنکا, یہ ساری ٹیمیں اس لیول کی کرکٹ نہیں کھیل رہی جو انڈیا, آسٹریلیا, انگلینڈ کھیل رہا ہے. دیکھیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نمبر 1 جو آپ کا وہ تھا کہ جو کیپٹن ہے, دیکھیں پاکستان کا جو کیپٹن ہوتا ہے ٹیم کا وہ بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے, اور اس سے آپ کی جو پوری کرکٹ کمیونٹی ہوتی ہے وہ انسپائر ہوتی ہے. وہ آپ کا ایک قسم کا گاڈ فادر ٹائپ فگر ہوتا ہے جو کہ آپ کی پوری سسٹم کو چلاتا ہے. اس کی انسپائریشن پورے آپ کے نیچے ڈومیسٹک میں گراس روٹ میں پہلی ہوتی ہے. ایک تو اس قسم کا نہ تو کوئی کیپٹن پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈیولپ کیا, نہ پیچھے تیار کیا, اور نہ ہی آگے کوئی تیار کر رہے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی پریپریشن ہے. اور اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا فلاپ کوچنگ سسٹم ہے وہ ہے کہ آپ کوچز کو نیچے بھیجتے ہیں ریجنز میں انڈر 19 لیول پر, وہ ہر چیز اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. ایون کہ وہ ٹاس کا فیصلہ بھی کوچ خود کرتا ہے. اس وجہ سے ہمارا کوئی جو کیپٹن ہے نہ پروموٹ ہوتا ہے, نہ وہ اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. دوسری جو آپ نے 2 ٹیئر کی بات کی ہے, دیکھیں یہ ہونا ہی ہونا ہے. اس پہ میں اس کا بہت زیادہ کریٹیسائز کر رہا تھا کہ پاکستان کو کسی صورت بھی
ग्रेड 2 में प्रमोट नहीं होना चाहिए सेकंड डिवीजन में। मगर अब जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो लॉयल्टीज है, वो टेस्ट क्रिकेट के साथ है ही नहीं है। देखिए आप किस तरीके से आप अपना जो केस है वो वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में लड़ेंगे, जब आप पूरे साल में 2 टेस्ट सीरीज खेलते हैं, 2-2 3-3 टेस्ट मैचेस की, और फिर विकेटों की क्वालिटी आपकी इतनी पुअर है कि दुनिया का कोई बंदा, आपके अपने क्रिकेट के शौकीन वहाँ पर आकर टेस्ट मैच ग्राउंड पे देख देते, वो मना कर देते हैं, कोई भी नहीं आता, क्योंकि कोई कंपटीशन वहाँ पे होता ही नहीं है जिस तरह की आप पिचेस बनाते हैं। और वो अपने टॉप क्लास बैट्समैनों को, अपने जो जेन्युइन फास्ट बॉलर्स हैं उनको वहाँ पर देखना चाहते हैं, मगर ना आप कोई फास्ट बॉलर वहाँ पे खिलाते हैं, ना आपका टॉप क्लास बैट्समैन ऐसी स्पिन पिचेस पर परफॉर्म कर सकता है, तो जो तमाशाई है उनका इंटरेस्ट जीरो हो जाता है।